ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کا اہم ترین حصہ سیکس ڈسپلن کے حوالے سے شروع ہے. مسلسل 4 رکوع جنسی ضابطگی اسلام میں کیا ہے اس کے اوپر یہ 4 رکوع ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ اسلام فری سیکس کا قائل نہیں ہے. اسلام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں کہ کس طریقے سے مرد اور عورت کے تعلقات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں اور گمراہی کے زمرے میں مت چلے جائیں. تو اس حوالے سے پچھلی دفعہ زنا کی سزا کے بارے میں ایڈریس ہوا تھا اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی. تقریباً 40 منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں. تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی، وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اب اللہ کی مرضی، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے. لیکن اگر اس نے کفر کر لیا، پچھلی دفعہ بھی آیت آ گئی تھی کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر پر یا شرک کے اگینسٹ بخشش کر دے. تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرمنالوجیز پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی. اکثر اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے؟ تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو چیز کریٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا. تو ان کے لیے فقہ کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں. فقہ کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا. ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں. اسلام کی فقہ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. عربی میں فقہ، اردو میں سمجھ اور انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ. تو فقہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن فقہ وہ جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہو، کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہ ہو. البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجماع میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تقلید پھر بھی جائز نہیں ہے. ہر شخص وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا.
تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی، جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخشش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں؟ تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے. تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی، 100 قتل کیے. پھر اس کو کوئی شخص ملا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی، لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا، راستے میں اس کو ڈیتھ آ گئی، اس کی موت آ گئی. اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آ گیا. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیت تو کی، اس کو زندگی نے مہلت نہ دی، تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے، رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی. اور وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے. تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی، وہ جگہ سکڑ گئی، اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے. تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ. تو یہ بات یاد رکھیں، ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں. ہماری واحد ٹیکسٹ بک قرآن ہے. حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے. تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی. کیوں کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ وعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر، اس میں الفاظ موجود ہیں، جان بوجھ کر قتل کرے. جان بوجھ کر قتل کرے یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے، تو وہ شخص تو ظاہر کافر ہو جائے گا، اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا، چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا. لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے کی تو پکا کافر. تو یہ باریک فرق سمجھ لیں. مسلمان اگر حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا، حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی، اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے. جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں موجود ہے حدیث، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح کافر اٹھے گا. کیوں؟ وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل. قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی؟ فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. جب مسلمان کے آمنے سامنے آیا، وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی، ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند ان پڑھ قسم کے جو ملا جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں، وہاں کا ایک نوجوان 10 12 13 سال کا صبح تک اس بیچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے،
اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے، اس کو خودکش حملے کی جیکٹ پہنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو، ان کو مار دو، یہ ساری عوام بھی کافر ہے، تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے. صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت، کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، سوال انشاءاللہ بعد میں ہوں گے، سوال کا ٹائم ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں نے یہاں پر ایڈریس کرنا ضروری سمجھا کہ گناہ کبیرہ حلال سمجھ کے کر لینا کفر ہے. کسی نے زنا کو حرام سمجھ کے کیا تو گناہگار، حلال سمجھ کے کیا تو کافر. تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہماری جو خودکشیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی بچ جائے ان میں سے، کسی کو بر وقت ہاسپٹل پہنچا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو جائز ہو گیا تھا خودکشی کرنا کیونکہ ہمارے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. ابھی پچھلے دنوں آیا کہ ایک عورت نے اپنے 2 بیٹوں کو مٹی کا جو تیل چھڑک کر تو آگ لگا دی ہے غربت کی وجہ سے. تو کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ لینا وہ واقعی پکا کافر ہے، اس کی قیامت والے دن بھی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اگر دنیا میں توبہ کر لے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ جو شخص شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں آیت نمبر 19 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور یہ مدنی سورت کا اسلوب ہے کیونکہ شریعت کا بلو پرنٹ سورۃ البقرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے. اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو حلال ٹھہرا لو. کن عورتوں کو؟ ان عورتوں کو کہ جن کے خامند فوت ہو چکے ہیں. یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے، وراثت کے کانٹیکسٹ میں. کیا ہوتا تھا؟ اس کا شان نزول صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں اس کے بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتی تھی. حالانکہ یہ چیز تو ویسے ہی معیوب ہے، وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو بڑا بیٹا اس کے مال پر اور اس کی بیویوں تک پر قابض ہو جاتا تھا. تو اسلام نے اس بری ریت کو ختم کیا اور فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھ لو، وارث بن جاؤ. تو یہ وراثت کے لفظ سے پتہ چل گیا، ان ترثوا النساء، وارث بن جاؤ. وارث کا مطلب ہی کیا ہے کہ ان کا خامن فوت ہو چکا ہے اور پیچھے اس کو کوئی سنبھال لے. تو یہ والی ایک عیب تھا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے. اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خاوندوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا. تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خاوند؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے. جب وہ خلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا. تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا. سورۃ النساء ہے یہ، نساء کا مطلب عورتیں. تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ النساء کے تعارف میں کہ اس سورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں، غلام، عورتیں، لونڈیاں، ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے. ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئیں پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے. ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے.
لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے گا. مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے, اخلاق کے ساتھ سمجھائے, پیار کے ساتھ سمجھائے, اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے. ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن پہلی کوشش اصلاح کی ہو, کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر ایک خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہیں, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو عین ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کرتے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں, دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, آئیڈیل کی تلاش میں. اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں. تو ایک بات طے کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے, اس کو اس کی خامی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے. ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور قرآن پاک میں ان کو ڈانٹا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر. ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ہماری مائیں ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو. تو وہ انشاءاللہ جب وہاں آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو ہم لوگ اس شمار میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ہو سکتا ہے تم کراہت کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو, اور وہ ایسے ہوتا ہے, کئی بار ایسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو اور عین ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو, اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو. یہ آیت تو قتال کے کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہ جرنل آیت ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات جرنل ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ, اس کو بدل دو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شرعی وجہ سے, تو جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر تو وہ اس سے واپس نہ لو, یہ کام نہیں کرنا. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کھنا گناہ کر لو, یعنی یہ حرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم کیوں ان سے حق مہر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو, واپس لیتے ہو, حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں. حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے, اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو, تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یہ اگر بیوی چھوڑنی ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی حسن سلوک کرنا ہے. یہاں میں کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتہ چلے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے بھی سنیں. سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے. اندازہ کریں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پلانے کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے تھے، کسی چیز سے روکا نہیں کرتے تھے، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. اور پھر ایک وقت آیا جب وقت گزرنے کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. تو جب دوڑ لگائی تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہی فرمائی ہوگی، نبی سے آگے کون نکل سکتا ہے. تو یہ یہاں تک کی انڈرسٹینڈنگ بیویوں کے ساتھ. لیکن ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کسی کی شادی ہونے لگے تو اس کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جی پہلے دن ہی کنٹرول کر لینا جی بیوی کے اوپر، تھلے لا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی لڑائی پڑ جاتی ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں. اور نکاح کے کنٹیکسٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے، اونٹ کو بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا. جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیشیاں ہیں، جیسے شیشی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم جو ہے اونٹ کو کھڑا کرو اور بٹھاؤ، یہ عورتیں تو شیشیاں ہیں. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایون جو لوگ، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ان کی جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ محبت تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو فری سیکس ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے، سو کالڈ محبت آپ کہہ لیں، وہ پھر شادی کے بعد نظر نہیں آتی. تو اگر وہ چیز کسی دلیل کے اوپر مبنی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا. لیکن جو شخص کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا ہے، کتاب و سنت کو حجت ماننے والا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے نیچے لگنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے یہ چیز ہو رہی ہے، اس کے لیے نہیں ہو رہا. تو جب حسن سلوک سے، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہمارے دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمارے دل تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کے باوجود آپ کا روب بھی تھا. اور روب ہمیشہ حسن اخلاق سے آتا ہے، بدتمیزی کرنے سے یا اونچی آواز میں بولنے سے کوئی روب نہیں آتا. ایک وقت آئے گا وہ عورت بھی سیدھی ہو جائے گی پھر. اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب بچے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں نا، تو مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، عورت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر یقین نہیں ہے تو بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں. جو بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کا سٹیٹس گھر میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، باپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے بدلہ لینا شروع کر دے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت بنے گی انسان کی. تو حسن سلوک کریں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے.
کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے. یعنی اگر کوئی مومن ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا, جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویر ڈال لینا, کینہ رکھ لینا. بیوی تو اپنی چیز ہے, اپنی چیز کے ساتھ کون کینہ رکھتا ہے؟ کینہ تو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے تان و تشنیع کرنا اپنوں کے ساتھ کون کرتا ہے؟ یہ تو معاشرے کا بھی تقاضا ہے, اپنوں کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کرتا. تو کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے. اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی. تو تم پازیٹو ازمپشن کرو, پازیٹو ایٹیچیوڈ رکھو اپنا. کسی بھی چیز کا تاریک پہلو دیکھنے کے بجائے اس کا روشن پہلو دیکھیں کہ اس میں یہ خوبی بھی تو موجود ہے. مثلا ایک میں بہت بڑی خوبی آپ کو بتاتا ہوں, ساری عورتوں میں ہے, وہ سیفٹی والو کے طور پہ اللہ تعالی نے رکھی ہے, وہ آگے آ جائے گی. اور وہ ہے کہ عورت کی یاداشت کمزور ہے. جو شادی شدہ ہے, میں بھی الحمدللہ شادی شدہ ہوں, 3 بچے ہیں میرے الحمدللہ, مجھے پتا ہے اس بات کا. ادھر آپ میں بھی جو شادی شدہ ہے کہ مرد کا غصہ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن بیوی کا, عورت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیفٹی والو کے طور پہ چیز رکھی ہے, وہ فوراً بھول جاتی ہیں اس چیز کو. اب کوئی 1-2 ایکسیپشن ہو, علیحدہ بات ہے. اوور آل رول یہی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ راضی بھی ہو جاتی ہیں. یہ مرد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لمبی جو ہے نا وہ بنا کے دشمنیاں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں, اور پھر وہ اپنی مردانگی اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں. تو یہ سیفٹی وال, تو یہ عورتوں کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے. اور کئی خوبیاں ایسی موجود ہوتی ہیں. ہر شخص کو اپنی بیوی کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی, تو اس کے اوپر ایمفسائز کرے کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے, تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے, تو اگر اس کے اندر وہ خامی ہے تو کیا ہوا, میرے اندر بھی تو خامیاں موجود ہیں. تو اس طریقے سے گزارا کر لے. چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اتنا پورشن تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, ورنہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے. اس سے نفع حاصل کرو اور باقی اس کی جو کمزوریاں ہیں اس سے درگزر کرو. اس سیدھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے احکامات پہ نہیں چلانا, مراد یہ ہے کہ اس کی عادت کے اوپر. عادتیں بعض اوقات تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں وہ تو ہم نے کروانی ہے, اڈاپٹ کروانی ہے. اس کا تو اختیار ہے, وہ عادت میں تو داخل نہیں ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, تو یہ جبلت میں چیز نہیں ہے. اسی بندے کو اگر کہا جائے نا آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھے گا 5,000 روپے وظیفہ روزانہ کا فی نماز, تو آپ دیکھیں اس کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے چیز, اس کی جبلت میں نہیں ہے, یہ اس نے خود اڈاپٹ کی ہوئی ہے. دوسری صف میں پڑھے 3,000 روپیہ, تیسری صف میں پڑھے تو 1,000 روپیہ, آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی. وہی بندے جو کہ صبح 11 بجے اٹھتے ہیں وہ آپ کو تہجد کے وقت بھی مسجد میں نظر آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے ہم نے یہ برائی. تو اسی طریقے سے اگر بیوی یا بچے شریعت کی کسی حد کو توڑتے ہیں, وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عادت ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نافذ کی اس کا اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے. اگر ہمیں کہا ہے نا نماز پڑھو, نماز کا اختیار ہمیں دیا ہے, یہ ہمارے اختیار میں. جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا ان کا ہمیں اختیار نہیں دیا, وہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں. مثال کے طور پر تمہاری آنکھ کا کلر بلیو کیوں ہے اور تمہارا گرین کیوں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. تمہارا ناک موٹا کیوں ہے, تمہارا پتلا کیوں ہے, تمہارا رنگ سفید کیوں ہے, کالا کیوں ہے, تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہے, پنجابی کیوں ہے, پٹھان کیوں نہیں, یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. یہ تمام چیزیں تقدیر میں داخل ہیں, ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں. لہٰذا ہم اہل سنت نہ تو قدریہ کے ساتھ ہیں نہ جبریہ کے ساتھ, ہم درمیان میں ہیں. کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہوئی ہیں. نہ مکمل طور پہ چیز تقدیر پہ پھینکی جا سکتی ہے اور نہ مکمل طور پہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو قدریہ اور جبریہ دو ایکسٹریمز پہ ہیں پینڈولم کی, اور اہل سنت کا منہج جو ہے, اسلام کا منہج جو ہے وہ درمیان میں ہے, نہ قدریہ اور نہ جبریہ, درمیان میں. 5ویں حدیث اسی حوالے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. حلال ہے
جائز ہے لیکن ناپسند ہے. اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے. جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا؟ وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ اسکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو. آپ خود ذرا سوچیں نا, جن کے ماں باپ اکٹھے نہ رہتے ہوں, ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا اسکول اور کالج میں, جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا, آج ابو نے یہ کیا, تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ, سسپینڈڈ فارم میں. تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, یہ آخری حل کے طور پر ہے. اور آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں موجود ہے, یہ بہت زبردست حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے. شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے, اور وہاں آ کے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا, کیونکہ شیطان کی بھی ضروریت بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے, شیطان اس کو برائی کی طرف. دعوت, زبردستی نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا, ایسے کبھی نہیں ہوگا. دعوت. کیوں؟ اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, عدل کرنے والا ہے. فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے, اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں. شیطان بھی دعوت دیتا ہے, زبردستی نہیں شیطان کر سکتا. وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا, قیامت والے دن وہ کہے گا کہ انسان پہ میرا کوئی زور نہیں تھا, میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا, اور دعوت تو اس کو مؤذن بھی دے رہا ہوتا تھا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ اس نے خود چوائس کیا. ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے, کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے, یہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جی, اور تک جی شیطان نہیں یہ کرن دینا, حالانکہ خود پتا ہوتا ہے. اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ہے فجر کی نماز کے اوپر 5,000 روپیہ تکبیر اللہ کے ساتھ, تو شیطان کیا ہے, 1 کروڑ شیطان بھی آ جائے کچھ نہیں کر سکتا اس کا, پوری شیطانوں کی فوج بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتی. کیوں کہ دنیا کا نفع نقد ہے, آخرت ادھار ہے, اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے, ادھار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, وہ یہ کہہ کہ جان چھڑا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. وہاں اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں, ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا, دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی, تیسرا کچھ کہتا ہے, وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے. پھر ایک چیلا اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے علیحدگی کروا دی ہے. اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے, پھر معانقہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے, کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی, بچے خراب ہو جائیں گے, وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے, جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بے روی کا شکار ہوں گے. ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام, آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے, ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے مختلف چینلز پہ آپ پروگرام دیکھیں, اکثر جن کے ماں باپ بچپن میں علیحدگی ہو گیا ان کے بچے پہ بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے ہیں. یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں یہ باتیں. تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے, اور اسی کی طرف بعض ہمارے جو جدید اسکالرز ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو, کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے. تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی, اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہاداً, لیکن واضح طور پر کسی بات پہ نہیں آیا جا سکتا. تو یہ احادیث تھی. تو اب آ جائیں آیت نمبر 22 کے اوپر, جہاں یہ بات 21 نمبر پہ ختم ہوئی تھی کہ تم ان سے پختہ عہد کر چکے ہو مہر کے عوض, تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کا حق مہر ان کو واپس کرو, ان کا مال روک نہ لو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور ہرگز نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوئے ہیں. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا, بے شک یہ بہت برا کام اور نفرت والا کام ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. چلے جو اپنی ماں ہے اس کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے, لیکن
اپنی ماں کے علاوہ بھی جو ستیلی ماں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا کوئی. یہ اخلاقی طور پر بری چیز ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا باپ صحبت کر چکا ہے اب تم اس کو اپنے نکاح کے اندر لے آؤ، ایسا نہیں. الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اب فوراً توبہ کرو اور اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بہت برا فعل اور نفرت کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ ٹریک شیطانی ٹریک ہے. اب ایک آیت کے اندر محرمات ابدیہ آئے ہیں، جو آج ہم نے میسج میں کیا تھا ٹاپک محرمات کا بیان. وہ رشتے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کے لیے حرام ہو چکے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں محرمات ابدیہ. ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کون سی عورتیں ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری اپنی مائیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. یہ ہمیں پتہ ہے ویسے رشتے عموماً معاشرے کے اندر، لیکن کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو کریٹیکل ہیں اس میں. لیکن کم از کم اب ہمیں اس کی دلیل بھی پتہ چل گئی کہ قرآن پاک کے کس حصے میں یہ چیزیں ایڈریس ہوئی ہوئی ہیں. وبنات الاخی، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وامہاتکم، وامہاتکم اللتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں رضاعت کے رشتے کے ساتھ دودھ پلایا ہے، یعنی جن کا دودھ تم نے پی لیا ہے، اور وہ بھی دودھ پینے کی عمر 2 سال. 2 سال کے اندر اندر اگر بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے، جتنے بھی بچے اس عورت کے ہوں گے، وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے. اس ایک کے، اس کے باقی بہن بھائیوں کے بھائی نہیں بنیں گے. وہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس عورت کے بچوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس نے دودھ پیا ہے. اور بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اس ایک کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کا بھائی بنا نا دودھ پینے کی وجہ سے. اس کے باقی بھائی جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے ان کے رضائی بھائی نہیں بنے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور تمہاری بہنیں رضاعت کے رشتے سے، جو یہ رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنے گی، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی تمہاری ساس بھی تمہارے لیے حرام ہے. اگر بیوی کو طلاق دے دیں تب بھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یعنی ساس جو ہے وہ پرماننٹ محرم بن جائے گی ہمیشہ کے لیے. بیوی تو پھر بھی غیر محرم ہو جائے گی، جب شادی اس کو طلاق دے دی وہ غیر محرم ہوگی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ کے لیے محرم ہو جائے گی اس کی، جس کی بیٹی کے ساتھ مرد صحبت کر چکا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي بِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں کی جن سے تم صحبت کر چکے ہو، ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ربیہ عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماں کے ساتھ صحبت ہو چکی ہو. مثال کے طور پر ایک مرد نے شادی کی کسی ایسی عورت کے ساتھ جس کے پہلے سے کسی دوسرے خاوند سے بچے موجود تھے. اب جیسے ہی اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے جو پہلے خاوند کے بچے تھے اس عورت کے اور بچیاں تھیں، وہ اس کے لیے محرم بن گئے. ان کے ساتھ رشتہ ان بچیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ربیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کے ساتھ مرد صحبت کر چکا. دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ایسی عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ایک ایکسیپشن دے دی کہ مثال کے طور پر نکاح ہوا تھا کسی عورت کے ساتھ، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کی جو بچیاں ہیں وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے.
وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور وہ حلال عورتیں جو حلال کر لی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کے لیے، یعنی کہ بہویں، الذین من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے بیٹوں نے جن عورتوں کو حلال ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں تمہارے بیٹوں کی، وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی، یعنی کہ سسر کے لیے بہو کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لو، یعنی کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لے، بیک وقت اس کے پاس اپنی بیوی بھی ہے، اس کو طلاق نہیں دی، اگر طلاق دے کے پھر سالی سے کی پھر تو جائز ہے، بیک وقت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں آیا کہ ہمیشہ کے لیے حرام، یہاں آیا ہے بیک وقت، ان تجمعوا بین الاختین، کہ جمع کرو، تم بیک وقت نہیں کر سکتے کہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع کر لو، الا ما قد سلف، ہاں مگر اس سے پہلے جو گزر چکا وہ معافی ہے۔ اب وہ توبہ کر کے، اب معافی یہ نہیں ہے کہ وہ رکھی رکھو، وہ علیحدہ کر دو، معافی اس صورت میں ہوگی جب گناہ سے، یہ پاکستانی والی معافی نہیں ہے جو ہم لوگ مانگتے ہیں، توبہ استغفار توبہ استغفار۔ میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں استغفار یہ ہے کہ پرانے گناہ پر شرمندگی اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا۔ تو جیسے ہی پتا چلا تو ان بیویوں کو جو اس کے لیے حرام تھیں اور اس نے حلال ٹھہرائی دی، فوراً طلاق دے کے الگ کرے اور توبہ کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اس کے پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہاں اس کی ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا کرنے سے نکاح میں، کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور پھر اس کی خالہ کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے بیک وقت، تو یہ قرآن پاک میں تو حرام، اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو جمع کرو، اسی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتے جو آپس میں ہمیشہ کے لیے محرمات تھے، بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تعلیم فرمائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گی ایک رول کے تحت، جس طرح بہن بھائی کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو دو بہنیں ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر دیا جائے اور دوسرے کو عورت، اور ان کے درمیان رشتہ نہ ہو سکے، ان دونوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، تو اب یہ مرد تھا نا، اپنی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اگر عورت ہوگی تو ظاہر ویسے نہیں شادی ہو سکتی، تو اگر اس کو عورت اور وہاں بھی خالہ، یہ دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی پھوپھی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، تو اگر وہاں پر عورت تصور کر لی جائے، اس عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے بہن بھائی کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ فارمولہ آپ یاد رکھ لیں، تو کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی فلاں کا فلاں سے اس طرح، تو جب بھی یہ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو فوراً دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، اور اگر ان کا ایک مرد تصور کرنے سے آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو ان دو عورتوں کو اکٹھا بھی ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ تو تھی محرمات ابدیہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ چند عورتیں، اس کے علاوہ اربوں آپشنز دنیا میں کھلے ہوئے۔ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا تھوڑا سا ہے۔ شریعت لعنت نہیں معاذ اللہ، جس طرح کرسچنز نے 18ویں 17ویں صدی عیسوی کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ شریعت تو لعنت ہے، یہ تو پابندی لگاتی ہے، تو اسلام نے پابندی لگائی ہے چند رشتوں پر، اس کے بعد آگے آ جائے گا اس کے علاوہ پوری دنیا کی عورتیں حلال ہیں، پھر اربوں عورتیں حلال ہیں سوائے ان کے گنتی کے، یہ کتنی ہوں گی؟ 12 13 14 ہو جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں، اس کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں۔ اب ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو عارضی طور پر حرام ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ آ رہی ہیں، یہ 5واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے محصنات،
محسنات سے مراد دو قسم کی عورتیں ہیں. یہاں پرٹیکولر تو ایک قسم مراد ہے، وہ عورت جس کا آلریڈی کوئی خاوند ہو، شادی شدہ عورت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی شادی کرنا حرام ہے. یہ بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا. اب ہمیں عجیب لگ رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی. اب اس معاشرے میں جہاں آپ دیکھیں کہ جہاں باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہاں بھی ایسے ہو جاتا ہوتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. اور بغیر وہ خلا لیے ہوئے کسی کا خاوند غائب ہو گیا تو دوسری شادی کروا دیتے ہیں. یا خاوند باہر بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں آ رہا، تو وہ آپس میں اس کے ساتھ رابطہ کیے بغیر کہتے ہیں جی طلاق ہوگی جی، بس اب اس کا نیا رشتہ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا، پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ اس سے رابطہ کرنا ہوگا. رابطہ نہ ہو تو 4 سال کم از کم، جس پہ اجماع ہے سارے ائمہ کا، انتظار کرے گی عورت. اس کے بعد قاضی کی عدالت میں کیس کو پیش کیا جائے گا، قاضی پھر خلا کرے گا. اس طریقے سے اپنی مرضی سے نہیں کھلا ہوگا. والمحسنات، تو ایسی محسن عورت، محسن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو، یعنی جو قلعے میں ہے، مضبوط قلعے میں قید، یعنی خاوند ہے نا ان کے اوپر سرپرست. خاوند کے بغیر تو عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. تو ایک محسن وہ عورت ہوگی جو باپ کے قلعے میں ہے، اور ایک وہ ہوگی جو خاوند کے قلعے میں ہے. تو عورت تو ہمیشہ جو ہے وہ محسنہ اس کو کہا گیا. تو یہاں پرٹیکولر ہے کہ حرام کی گئی خامدوں والی عورتیں تمہارے لیے، کہ جن کے خامد آلریڈی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں. لیکن یہ عارضی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ عورتیں کہ جن کے آلریڈی خامند ہو اور وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں، لونڈیاں بن کر، کنیزیں بن کر، اگرچہ ان کے خامند ہو تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ آ گیا وہ لونڈی والا مسئلہ، بہت کریٹیکل مسئلہ. دیکھیں اسلام میں کنیز اور لونڈی کا کنسپٹ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. جب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، اس جنگ کے دوران کفار مارے جائیں گے، ان کی بیویاں بیوہ بھی ہو جائیں گی، اور وہ مسلمانوں کے پاس ان کی بیویاں اور بچے آ جائیں گے، تو ان کی کفالت کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یا ان کے خاوند مرے تو نہیں ہیں لیکن وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی بیویاں جو جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگے تو ان کو واپس کر دی جائیں. کیونکہ یہ تو بہت اچھا آپشن ہے کہ ان بیویوں کو کسی مسلمان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہو، بچے جو ہیں وہ مسلمان ہو. تو یہ ٹوٹلی خلیفۃ المسلمین کے بہاف پہ ہوگا. جو مسلمانوں کا امیر ہوگا قتال کا، وہ یہ ڈیسیژن کرے گا کہ کس مسلمان کو جہاد میں اچھی پرفارمنس کے اوپر کتنی لونڈیاں دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے جنگ کے دوران کسی عورت پہ قبضہ کر لیا تو وہ اس کو لونڈی بنا لے گا، ایسے نہیں ہوگا. وہ خلیفۃ المسلمین ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ عورت جس کا آلریڈی کوئی خامند ہے یا مر چکا ہے، دونوں صورت میں وہ لونڈی بنا کے کس مسلمان کے حوالے کی جائے گی. اس کے ساتھ بغیر نکاح کے صحبت کرنا بھی جائز ہے. تو یہ لونڈی سسٹم عرب کے معاشرے میں اس وقت رائج تھا. اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا لیکن حرام نہیں کیا، ڈسکریج ضرور کیا. اور وہ کس طرح کیا، وہ جگہ جگہ آ جائے گا. کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اپنے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے جی. لونڈی کو آزاد کرنا اتنا ثواب. اسی طریقے سے پھر لونڈیوں کے اور غلاموں کے حقوق کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پلاؤ. اتنی مشکل پابندیاں لگا دیں کہ لوگ خود بخود غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیں. اور آج الحمدللہ تقریباً دنیا سے غلامی والا سسٹم سوائے چند ایک جگہوں کے ختم ہو چکا ہے. یہ اسلام کی برکت ہے. اسلام سے پہلے یہ کئی ہزار سال تک کنسیپٹ نہیں آیا، اور یہ اسلام نے ایک شعور لوگوں میں بیدار کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں آپ نے اپنے پیسے دے کر آزاد کروائے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کے آزاد کروایا تھا. ان کے باپ نے جو اس وقت کافر تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے والد، انہوں نے کہہ دیا کہ اے ابو بکر، تو نے اگر کوئی غلام ہی خریدنا تھا تو کوئی صحیح سا غلام خریدتا تو اتنے پیسے دے کر. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی کام کے لیے تو نہیں، لے کر آزاد کر دیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اوپر، بلکہ ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑے احسانات ہیں.
مال کے اعتبار سے بڑے بڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تھا، ان کو بھی سردار فرمایا. تو اسلام میں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو وہ لونڈیاں مسلمانوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے حلال ہوں گی جو خلیفۃ المسلمین ان کو ڈونیٹ کرے گا. ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کرنا جائز ہے. کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ٹھہرا دیے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ جو خاوند والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو نکاح حرام، مگر وہ خاوند والی عورتیں جو کنیز بن کر، لونڈیاں بن کے تمہارے پاس آ جائیں وہ حلال ہو جائیں گی. لیکن آج یہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ نہ تو خلافت ہے، نہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور نہ اس طریقے سے کوئی سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ جس کی بنیاد آج اگر دوبارہ خلافت قائم ہو جائے، جس طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر، اس وقت جب یہ معاملہ ہوگا پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو یہاں اس آیت کو میں 24 نمبر آیت کو مکمل کروں گا، اور یہاں ایک تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ مسئلہ میں نے لونڈیوں والے مسئلے میں ایڈریس کرنا ہے، لیکن میں پہلے اس کو پڑھ لوں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمام اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں سوائے چند ایک عورتوں کے. تو جو میں نے بتایا تھا کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام چند چیزیں. تو یہ شریعت کی ایک سمجھیں کہ پازیٹو پہلو ہے کہ چند ایک چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے. ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یہ اس لیے ہے کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے اور شہوت رانی کے لیے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کی اجازت دی ہے حق مہر کے عوض، پیسے کے بدلے حق مہر کے عوض ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور تمہارا مقصد کیا ہو؟ محسنین، پاک دامن بننا، غیر مصافحین، شہوت رانی مقصد نہ ہو. یعنی شادی کا مقصد کیا ہو؟ پاک دامنی اختیار کرنا. یہ بہت باریک نکتہ ہے. اگر شہوت رانی پہ ہے تو کسی کو 4 پہ بھی تسلی نہ ہو، کسی کو 10 پہ بھی نہ ہو. جس طرح آج کل عرب کے اندر یہ رواج بہت زیادہ چل رہا ہے، لونڈیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی فیبریکیٹڈ قسم کی، وہ میں انشاءاللہ آگے بتا دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ زنا کو عام کیا ہوا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو ان کے مہر ان کو ادا کرو. فائدہ کیا اٹھایا ہے؟ ان کے ساتھ جو صحبت اور تمہارا کانٹریکٹ ہوا اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئیں، تو ان کے مہر ان کو لازمی طور پر دینے ہیں. فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد. آپس میں اگر کسی مسئلے پہ آپ راضی ہو جائے، کوئی بیوی اپنی مرضی سے ہی مہر معاف کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کو مہر ضرور دینا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ کنکلوڈ ہو رہی ہیں صفات کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ کیا زیادتی کرنے والا ہے کسی کے ساتھ، اور اس کے زبان پر کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے. تو یہاں جو میں نے مسئلہ ایڈریس کرنا تھا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 پوائنٹس بیان کر دی ہیں نکاح کے لیے شرائط، اور پہلی شرط بیان کیا کی ہے کہ مہر کے عوض. ذالکم ان تبتغوا باموالکم، مال کے ذریعے بیویوں کے ساتھ نکاح ہوگا. تو یہ نکاح کی بنیادی شرط ہو گئی حق مہر. دوسری چیز کہ ان کے ساتھ رضامندی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، بغیر رضامندی کے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، دونوں طرف سے مرضی ضروری ہے. اور تیسری چیز، نکاح کا مقصد شہوت رانی نہ ہو بلکہ پاک دامن رہنا ہو. جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور پاک دامنی میں مددگار ہوتا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری چیز جو میں نے اس میں بیان کی کہ نکاح ہو، شہوت رانی مقصد نہ ہو. اب اس میں وہ باتیں آ گئیں کہ زنا کرنا
یہ شہوت رانی ہے. متع کرنا کہ تھوڑے سے پیسے دے کر تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈیفائنڈ پورشن کے لیے نکاح کر لینا، جیسا کہ روافظ کے اندر موجود ہے. سارے روافظ کے اندر نہیں، لیکن اکثریت اس کو جائز سمجھتی ہے چند سرکمسٹانسز کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اوائل اسلام میں متع کی اجازت تھی لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو اور متع کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. اور سیدنا علی اس کے راوی ہیں. مزے کی بات دیکھیں، اور حضرت علی کے نام کے اوپر یہ متع ہو رہے ہیں. سیدنا علی راوی ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری ہنڈیوں میں گدوں کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا، خوشبو باہر آ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، ہم نے ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا، پکی ہوئی بھی استعمال نہیں کی کہ چلو یار اونٹتے کھا لیے بعد اشتکی جائے گی نا جی، اونٹتے کرو جو کرنا ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. تو تھوڑی میعاد کے لیے نکاح کرنا یعنی متع کرنا یہ حرام ہے. اور اسی کی ایک شکل اس وقت ایک بدعت کی شکل کے اندر، حرام کاری کی شکل کے اندر سعودی عرب میں آ چکی ہے، نکاح مسیار. اس کو نام انہوں نے، اب دیکھیں جی آپ جو مرضی نام رکھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ گدھے کے اوپر آپ سفید اور کالی لکیریں کھینچ کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے. زیبرا کہہ لیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن زیبرا نہیں ہے، وہ رہے گا گدھے ہی. تو نکاح مسیار بھی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں سفر کے لیے جائے 3-4 مہینے کے لیے، جہاں بیوی نہیں لے کے جا سکتا، تو پری پلان وہاں 3-4 مہینے کے لیے نکاح کر لے. اور پاکستان میں مولوی بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. علماء عرب کا ہم نے کوئی کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کتاب و سنت اجماع کے اندر کیا ہے. ادھر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے کتاب و سنت حجت ہے اور اجماع حجت ہے. صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کا فہم حجت ہے. کیا صحابہ تابعین تبع تابعین میں یہ فہم موجود تھا نکاح مسیار والا؟ تو اب یہ اس طریقے سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، جو نکاح کر سکے نکاح کرے، ادروائز وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.